مسلم شریف، ترمذی شریف، تم نے جو کلمہ دیا بتاؤ، تم ثابت کرو. اب ہمارے سوالوں کا جواب دو. اب تمہیں ہمارے سوالوں کا جواب دینا ہوگا کہ تم نے جو کلمہ بولا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ کلمہ کیا رسول اعظم نے سکھایا؟ ثبوت دو. کیا مولا علی نے پڑھ کر بتایا یا صحابہ اکرام نے پڑھا، امام حسین نے پڑھا، غوث اعظم نے پڑھا، غریب نواز نے پڑھا؟ یہ ہمارا سوال تم سے ہے. ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، سیکھا ہے، وہ قرآن سے سیکھا ہے، حدیث سے سیکھا ہے. بات تم کرتے ہو حوالے کی، بات کرتے ہو کتاب کی. اب کتابیں ہم بھی دکھائیں گے، تم دکھاؤ کہ یہ کلمہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے یا کس بزرگ نے پڑھا ہے. غوث اعظم نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو دکھاؤ، غریب نواز نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو دکھاؤ، تمام طرح اکابر اولیاء اکرام سے. اب آپ بتاؤ کہ اس کلمے کو چھوڑ کر ہمیں یہ کلمہ پڑھائیں تو یہ برداشت کریں گے ہم؟ آپ بتاؤ بھائی. جو کلمہ قرآن نے سکھایا ہے، جو کلمہ حدیث نے سکھایا، اگر آپ ٹائم چکے ابھی باتیں اور بھی بتانا ہے. یہ کتابیں اس کے اندر سب حوالے نوٹ ہیں، باقاعدہ میں لکھ کے لایا ہوں کل رات میں 3 بجے تک. دیکھو، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے صحیح البخاری کے اندر. یہ ترمذی شریف ہے، اس کے اندر بھی سب حوالے. ایک میرے ریفرنس کے لیے ایک بھی کافی ہے، لیکن زیادہ چاہیے تو دیکھ لو. اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، تم مسلمان ہو تو اب یہ بتاؤ کہ یہ کلمہ جو تم لوگوں سے کہہ رہے ہو کہ پڑھو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کلمہ کس بزرگ نے کہا ہے؟ ایک بھی حوالہ دو. کس کتاب میں لکھا ہے؟ ایک بھی حوالہ دو. بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے. تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. اب ہم تم سے سوال کر رہے ہیں، تم جواب دو یہ کلمہ کہاں لکھا ہوا ہے. دوسری چیز، خلافت کا انکار کرنا. کیا ہے خلافت؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول کون؟ بولو بھائی بولو، تم کب تک خاموش رہو گے؟ یہ بات واصف رضا کی نہیں ہے، مصطفیٰ کے دین کی بات ہے، شریعت مطہرہ کی بات ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے تعلق سے میں ذاتی معاملات میں مجھے گالیاں دی گئی ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن یہاں پر بات واصف رضا کی نہیں ہے، مصطفیٰ رضا کی نہیں ہے، حافظ الیاس کی نہیں ہے، بات شریعت مصطفیٰ کی ہے. باقاعدہ جب پرسوں والے دن میٹنگ ہو رہی تھی، اس میٹنگ میں میں بھی تھا، یوسف بھائی، حاجی ابراہیم بھی یہاں موجود ہیں، امین بھائی، ساجد بھائی، مولانا مصطفیٰ رضا، سب کے سامنے انکار کیا کہ میں رسول پاک کے بعد 50 سال تک کی خلافت کو نہیں مانتا. کیا خلافت کا انکار کیسے برداشت کر لیں ہم؟ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ عمر فاروق اعظم کی خلافت کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ عثمان غنی کی خلافت کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت مولا علی کی خلافت کا بھی انکار ہے. اور تم علی علی کا نعرہ لگاتے ہو، گلے میں کیا ہے چین ڈال کر تم سوچتے ہو کہ ہم علی والے ہو گئے. ارے علی کی خلافت کا تو انکار تم خود کر رہے ہو. اب سنو، علی کی خلافت یا جو خلافت کا انکار کرے، خاص طور پر خلافت ابو بکر صدیق، خلافت عمر فاروق اعظم. اٹھاؤ بحر الرائق جلد نمبر 5. مولانا صاحب حوالے چاہیے؟ انہیں اتنے حوالے دوں گا کہ یاد آ جائے گا انہیں بھی. بحر الرائق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 204 پر ایک دو کتاب میں سنا دو تاکہ میرا کنفرم ہو جائے. تم نے دین کو جو ہے اپنے طور پر فتاوی عالمگیر، دوسرے فتاوی عالمگیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر، یہ میں اچھا فتاوی رضویہ سے یہ دوں گا حوالے میں. یہ بہت بولتے ہیں نا، فتاوی رضویہ کے علاوہ کتابیں دکھاؤ. یہ دیکھو فتاوی عالمگیر، کون کی؟ اس کے 250 سے 300 علماء اکرام نے. کس نے؟ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں. ایک عالم نے نہیں لکھی ہے،
اس وقت کے 250 سے 300 عالم نے مل کر لکھی ہے. نکالو مولانا صاحب پیج نمبر. میں 2 حوالے دے رہا ہوں ورنہ یہ مسئلہ سن لو. شرح فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360 پہ فتاوی شامی. یہ کتابیں بہت پہلے کی، ابھی کی نہیں بتا رہا ہوں میں، یہ سب عربی میں ہے اور سب میرے پاس موجود ہے. شرح فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360، فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 358، فتاوی بزازیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 176. اب لاؤ میں کچھ عبارتیں پڑھ کے سنا دوں. یہ دیکھو فتاوی عالمگیر ہے. کیا ہے؟ کس کے زمانے میں لکھی گئی؟ اعلی حضرت نے تو نہیں لکھی ہے. ہم اعلی حضرت تو ہم تو مانتے ہی ہیں الحمدللہ، لیکن جس کو اعلی حضرت نے وہی لکھا ہے جو اللہ اس کے رسول کی بات تھی. لیکن آج تمہیں ہم دکھا رہے ہیں کون سی کتاب ہے؟ فتاوی عالمگیر، اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں. من انکر امامت ابی بکر صدیق فہو کافر. اور اسی طریقے سے وکذالک من انکر خلافت عمر فی اصح الاقوال فہو کافر. یہ دیکھو آپ حوالہ، جلد نمبر میں نے بتا دی کتنی ہے؟ 2 اور صفحہ نمبر ہے 276. یہ رکھو. وبانکار امامت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ علی صح کا انکار ہی خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. کیا میں دیا جی؟ ہاں جو انکار کرے حضرت ابو بکر کی خلافت کا، جو انکار کرے حضرت عمر کی خلافت کا، کافر ہے وہ. یہ دیکھیے یہ کون سی کتاب ہے؟ فتح القدیر کمال الدین علامہ ابن حمام. یہ آج کے نہیں ہے، سمجھ گئے میری بات کو؟ اعلی حضرت کے سے 681 ہجری میں انتقال ہوا ہے. کتنے میں؟ کتنے سال پرانے اعلی حضرت سے؟ دیکھیے لکھی ہوئی ہے 681. کیا لکھی؟ 681. کب کی ہے؟ کتنے سال پرانے ہیں؟ اعلی حضرت تو 100 سال پرانے، 600 700 سال پرانے. انہوں نے کیا لکھا ہے دیکھو. وَإِنْ أَنْكَرَ خِلَافَةَ الصِّدِّيقِ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما فَهُوَ کافر. حوالہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. جو ابو بکر صدیق کی خلافت، عمر فاروق اعظم کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر. یہ رکھو، اب رہنے دو، اتنی کافی ہیں تو بہت، میں نے بتا دیے سب. پھر بھی دیکھو بحر الرائق میں بھی ہے، فتاوی عالمگیر میں بھی ہے، شرح فتح القدیر میں بھی ہے، فتاوی شامی میں بھی. آپ نے 12 فتاوی شامی کا نام سنا ہوگا. فتاوی بزازیہ میں بھی ہے. یہ سب بہت پرانے ہیں، ابھی کے نہیں، اعلی حضرت سے بہت پہلے کے. ان سب نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کرنے والا کافر. سمجھ گئے؟ حضرت عمر کی خلافت کا انکار کرنے والا کافر. اب سوال ہم کریں گے، جواب تم دو. تمہیں جواب دینا ہوگا. کہاں ہے حضرت ابو بکر کی صدیق کی خلافت کا جو انکار کرے؟ جواب دو، ورنہ توبہ کرو توبہ. آخرت میں ایمان کی ضرورت پڑے گی. سب سے پہلے قبر میں ایمان کی ضرورت پڑے گی. سب سے پہلے عالم ہونا تو بعد میں پوچھا جائے گا، مفتی صاحب ہونا تو بعد میں پوچھا جائے گا. فلاں سے نسبت ہونا، پہلے ایمان، اپنے ایمان کا علاج خیال کرو. کیونکہ خلافت ابو بکر کا انکار کرنا، خلافت عمر کا انکار کرنا، اتنے فقہاء اکرام نے، یہ تو میں کم حوالے لایا ہوں، اتنے فقہاء اکرام نے لکھا ہے. فقہاء ہے یہ اپنے وقت کے، انہوں نے لکھا ہے کفر ہے. تم جواب دو ہمیں. اب ہم جواب نہیں دیں گے، جواب تمہیں دینا ہوگا. کس؟ اور ہاں ایک بات یاد رکھو، جو کافر ہو یا جس پر کفر عائد ہوتا ہو اس کا ساتھ دیں، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ہوشیار، بہت سنبھل کے، دین کا معاملہ ہے یہ. اپنے دین کی حفاظت اولین فریضہ ہے انسان کا. یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ فقہاء اکرام نے لکھا ہے. آگے اب تیسری بات، مسجد کس کے لیے بنی ہے بھائی؟
ذرا بولو بھائی، بولو، تم بھی کب تک خاموش رہو گے؟ واصف رضا بول رہا، آپ بھی بولو. حق بات کہنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے، حق بات بولنا سب کی ذمہ داری ہے. اور اگر دین مصطفیٰ کی خاطر واصف پر کوئی اٹیک کرے تو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں ہر کام امن و شانتی سے کرنا ہے. جواب ان کو دینا ہوگا کہ تم نے جو شریعت مصطفیٰ پر اس طریقے کی باتیں کی اس کا جواب دو. تم مسجد کس کے لیے ہے؟ بولو بھائی. عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے. اب جو کوئی کہے کہ مسجد میں آ کے میں ڈھول بجاؤں گا، اس کو برداشت کرو گے کہ نہیں؟ بتاؤ، بولو بھائی، اس کو برداشت کرو گے؟ اللہ نے مسجدیں عبادت کے لیے، اللہ کی مسجدیں ہیں. انما یعمر مساجد اللہ، قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجدیں آباد کون کرتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اور تم کہتے ہو کہ مسجد میں ڈھول بجائیں گے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مسجدیں ڈھول بجانے کے لیے ہے؟ تم نے راستوں پر، سڑکوں پر تو خوب ڈھول بجا لیا، مسجدوں کے اندر تم یہ باتیں کرتے ہو اور چیلنج کے ساتھ کہتے ہو. بتاؤ ذرا، تم جواب دو. اب سنو ذرا، مسئلہ بھی جان لو. حدیث پاک بخاری شریف جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 225 ہے. فتاوی شامی جلد نمبر، جو بخاری شریف کی حدیث نکال دو تاکہ حدیث کے ذریعے سے یہ بات میں کلیئر کر دوں. فتاوی شامی جلد نمبر. ڈھول بجانا حرام ہے. بے ڈھول بجانا کیا ہے؟ حرام ہے. اور تم یہ باہر بھی حرام. مسجدوں میں جہاں پر اللہ اللہ کی صدائیں ہوتی ہیں، جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں پر درود پڑھی جاتی ہے، جہاں پر کلمہ پڑھا جاتا ہے، وہاں پر تم ڈھول بجانے کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں، اور کہتے ہو کہ ہم جو کہیں وہ صحیح ہے. کہاں سے صحیح ہے؟ وہ صحیح ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا ہے، وہ صحیح ہے جو صحابہ اکرام نے بتایا ہے، وہ صحیح ہے جو اہل بیت اعظام نے بتایا ہے. خیر رکھو، کوئی بات نہیں، یہی رکھی ہوئی ہے. ابھی اور بھی باتیں بتانا، حوالے یہ میں بتا رہا ہوں نا. وہ اگر کتابیں ہیں ان کے پاس تو دیکھ لینا. بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر، جو اس میں معازف کا ذکر ہے. معازف پہلے سمجھ لینا. ہاں، وہ صدقہ نفل والا معاملہ لے کے تم اپنے طور پر سمجھو. میں صدقہ نفل کو بھی کلیئر کروں گا ابھی، ان کے لیے نہیں، تم سب کے لیے، کیونکہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی اس میں کنفیوز ہیں. اس کو بھی میں حوالے کے ساتھ. ہاں، اب بتاؤ، ایسے لوگ جو یہ کہیں کہ مسجد میں ڈھول بجاؤں گا، اس کو برداشت کیا جائے گا؟ ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے؟ اب بتائیے، جو مسجد اللہ کے گھر کی حفاظت نہ کر سکے، نماز پڑھنا تو درکنار، اچھائی کرنا حرام کام کے لیے تم مسجد استعمال کرو گے؟ بہت واضح مسئلہ بھی ہے. اگر تم کو چاہیے تو فتاوی شامی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 577، فتاوی بزازیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 202. اور قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے وَمَن يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ. اسی قرآن کی آیت سے مفسرین نے ثابت کیا ہے. اور حوالے چاہیے تو واصف رضا دینے کے لیے تیار ہے. لہذا ہمارے معاملات میں اور اللہ کے رسول کے دین کے معاملات میں انگلی نہ اڑاؤ. تم ہمیں اپنے گھر پہ گالیاں نکالو، چلے گا. تم اپنے گھر پہ بیٹھ کے ہمیں جو چاہو بولو، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے معاملے میں ذرہ برابر بھی. پھر دیکھو حسین اعظم کے یہ غلام کربلا میں امام حسین شریعت بچانے ہی تو گئے تھے، شریعت کی حفاظت کرنے ہی تو گئے تھے. پھر دیکھو غلام حسین کیا کرتا ہے، اور اس نسبت پر کتنا فخر ہے غلام حسین کو. ببانگے تو حل کہتے ہیں ہم، خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں، میں ہوں قسمت پہ نازا، مجھ پہ قسمت ناز کرتی ہے. غلام حسین بن کر ہم شریعت کی حفاظت کریں گے. واللہ مسجد میں کھڑے ہو کر میں بول رہا ہوں، شریعت کے معاملے میں وہ میرا پر اٹیک کریں، میرے اوپر حملہ کرے، کوئی نہیں بھی آئے گا تب بھی میں اکیلا مقابلہ کروں گا. نہیں صحیح محرم کے مہینے میں غلام حسین بھی شہید ہو جائے گا. شریعت کے معاملے میں کتنے لوگوں نے قربانی دی، صحابہ اکرام نے قربانی دی.
اہل بیت اعظام نے قربانی دی، شریعت کی حفاظت میں مولا علی نکلے، شریعت کی حفاظت میں امام حسین کربلا میں گئے، اور آپ اسی شریعت پر منمانی کر رہے ہو. ڈھول بجا رہے ہو بازار میں، بجاؤ. مسجد میں آ کے بجانے کی بات کرتے ہو. اتنی ہمت، ہم کچھ بولتے نہیں ہیں لحاظ کرتے ہوئے، تو تم جو چاہو گے کرو گے. ایسے لوگوں کو برداشت کیا جائے گا؟ بولو. نہیں کیا جائے گا. حوالے سن لیے سب نے. چوتھی بات، وقت بھی کم ہے اور بھی بتانا ہے. علماء اکرام کی توہین کرنا. دیکھو بھائی، علماء اکرام وارثین نبی ہوتے ہیں. مناظر اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دعاؤں کا سہارا لے کر میں عرض کروں گا، علماء اکرام کیا ہوتے ہیں؟ وارثین رسول، نائبین رسول ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء اکرام کے وارثین. اچھا وہ تو ٹھیک ہے، سادات اکرام جو علماء اکرام ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا. کیا ہے؟ اب میں حکم تو بعد میں بتاؤں گا، آپ خود سوچو. جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، ان کا کوئی وقار ہی نہیں ہے، ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. آپ جو چاہو بولو. میں ایک اطلاع کے طور پر کہہ رہا ہوں، میں اپنی دفاع کے لیے نہیں بول رہا ہوں. مجھ سے کہا یہ بتاؤ تم نے علم چوری سے حاصل کرا ہے؟ میں نے ہنسی میں ٹال دیا، میں نے نہیں، میں نے باپو دل سے حاصل کیا ہے. چوری سے حاصل کیا کہ دل سے حاصل کیا؟ اب بتائیے. بات یہ آئی اس مسئلے پر، صدقہ نفل والے پر. ہم نے کہا صدقہ نفل ایٹل نیاز سادات اکرام کے لیے جائز ہے. اگر تم کو ہماری بات غلط لگ رہی ہے تو پوربندر کے سادات علماء اکرام ہیں، ائمہ اکرام ہیں. سید سعادت علی باپو کو بلا لو، سید جلال باپو کو بلا لو، سید غلام حسین باپو کو بلا لو، غلام محمد باپو کو بلا لو. وہ جو کہیں گے ہم کہا کہ نہ، ہم تو کسی کو نہیں مانتے. اور سید سعادت علی باپو کے تعلق سے تو وہ ایک لفظ بولا ہے، سب لوگ وہاں پہ موجود تھے. یوسف بھائی ہیں، حاجی ابراہیم ہے، ساجد بھائی ہے، سب موجود تھے وہاں پہ، کیونکہ وہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی، ایک آدمی تھوڑی تھا. یہاں تک بول دیا سادات، خاص طور پہ سید سعادت علی باپو کے تعلق سے. سب میں لکھ کے لایا ہوں. ہاں، سید سعادت علی باپو کو منڈی باپو مانتا ہوں میں. یہ توہین ہے سادات اکرام کی. اب تم علماء اکرام اور سادات اکرام کسی کو نہیں چھوڑ رہے ہو. بھائی تم کون ہو یہ بتاؤ؟ کو نہیں مانتے اہل بیت، علماء اکرام سادات ان کو نہیں مانتے. علماء اکرام سے کہتے ہو چوری سے علم حاصل کیا. مولانا مصطفیٰ رضا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ گواہ ہیں، ایک آدمی کی بات نہیں. کہا کہ تو اہل بیت کا گستاخ ہے. ایسے ہی کسی پر حکم لگا دیا. سب جواب دینا ہوگا تمہیں کہ سادات اکرام کی توہین کر رہے ہو تم، اس کا بھی جواب دینا ہوگا. علماء اکرام کی توہین کر رہے ہو، اس کا بھی تمہیں جواب دینا ہوگا. اب سنو، یہ بات میں نہیں کہتا علماء اکرام کی توہین کرنا کیسا ہے، اور خاص طور پہ سادات علماء اکرام ہوں. ایک تو عالم بھی اور نسبت رسول بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارث بھی ہیں، اور مصطفیٰ کی نسل کی شگفتہ پھول بھی ہے. کیا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ہمیں اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ سادات اکرام کی محبت سکھائی ہے، اس لیے اس دن ہم کو چور کہا. چوری مطلب چوری سے علم سیکھا تو چور ہوئے نا ہم، لیکن پھر بھی ہم نے باپو ہم نے کوئی لفظ نہیں بولا. ہم نسبت کا خیال ہی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے سادات کا احترام کرو. اب تمہیں جواب دینا ہوگا علماء اکرام کی توہین کرنا. بحر الرائق جلد نمبر 5، الاشباب والنظائر جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 87. سوال الاشباب والنظائر نکالو، ایک جلدی سے بتا دوں، میں کچھ حوالے بتا بھی دوں نا تاکہ سنیں آپ لوگ بھی جانیں. علماء اکرام پر جو دیکھو تان کرنے لگتا ہے. الاستہزاء بالعلم والعلماء کفر، الاستخفاف بالعلماء کفر،
عالم اور علماء کے ساتھ مذاق استہزاء کرنا یعنی حقارت کے ساتھ، حقارت کی نظر سے دیکھنا یا حقارت سے ان سے بات کرنا یا انہیں حقیر سمجھنا کفر ہے. الاستخفاف بالعلماء کفر، علماء اکرام کی توہین، انہیں حقیر سمجھنا کفر ہے. الاشباب النظائر، اس کے مصنف آج کے نہیں ہیں، 970 کے ہیں، ہجری 970، 400 سال سے بھی زائد پرانے. اب اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا ہے کہ تم بولو کہ اعلیٰ حضرت کے علاوہ کتاب ہے، اس لیے آج میں لایا ہی نہیں ہوں میں وہ کتابیں، ورنہ تو اس نے حوالے فتاوی رضویہ میں الگ ہے، فتاوی تاج الشریعہ میں الگ ہے، فتاوی بحر العلوم میں الگ ہے، فتاوی مفتی اعظم ہند میں الگ ہے، فتاوی شارح بخاری میں الگ ہے، فتاوی امجدیہ میں الگ ہے، فتاوی فیض الرسول میں الگ ہے، فتاوی مرکزی دارالافتاء میں ہے. ایک حوالہ ہے، تم باتیں کرتے ہو حوالے کی. فقیر بہت ذمہ داری سے، ایسا نہیں ہے، میں پوربندر کے لوگوں میں رہ کر بہت ساری چیزیں سیکھا ہوں اور آپ ہی سے سیکھا ہوں میں، بغیر حوالے کے نہیں بولنا ہے. اب حوالہ سمجھنے والا تو چاہیے، یہ کتابیں پڑھنے والا تو چاہیے نا سامنے. بتائیے یہ الاشباب النظائر علامہ ابن نجیم مصری کی سن ہجری 970 کی لکھی ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی ہے. یہ اور بھی حوالے چاہیے، لا اور دو. بحر الرائق جلد نمبر 5 نکالو. دو چار منٹ لیٹ ہو جائیں گے، چلے گا بھائی؟ بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو چلے گا. مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے مسائل بتانے جا رہا ہے. ابھی باتیں تو اور ہیں. ایک نے تو میسج ڈالا تھا کہ فتووں کا جنازہ نکلے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں فتویٰ ہوتا کیا ہے، مجھے بتاؤ. فتووں کا جنازہ، میں بولوں اس کا جنازہ نکلے گا، کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ ختم ہو گیا. فتووں کا فتویٰ کہتے کس کو ہیں؟ قرآن و حدیث کے حکم کو فتویٰ کہتے ہیں. تم کہتے ہو فتووں کا جنازہ نکلے گا، تو کہاں پہنچے تم؟ حساب کرو پہلے، تو اپنا حساب کرو بھائی. ہمارے پاس پروف ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میرے پاس اس کی فتووں کا جنازہ نکلے گا یہ جملہ ہے، میرے پاس اس کی ہے. تم نے جب تک واصف رضا کو ٹارگیٹ کیا میں خاموش رہا. میں نے بتایا تھا کہ میں اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں بولتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، مناظر اہل سنت، نعرہ تکبیر. نہیں عوام تو سمجھے یہ لوگ جو کہ ہاں آپ حضرت کو نصیحت کرتے تو ہاں 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 الحمدللہ. حضرت السلام علیکم. جیسے میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں، یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب تاج الشریعہ کو مانتے ہیں؟ سب ہاتھ اٹھاؤ یار. تاج الشریعہ کیا تھے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی چلتی پھرتی تصویر. اور اعلیٰ حضرت کیا تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک جتنے بھی جید عالم ہوئے، جتنے بھی اولیاء ہوئے، ان سب کا مجموعہ، اس کا سب عطر الق مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ابھی حضرت آپ کو اتنی کتابیں دکھا رہے تھے. میرا یہ کہنا ہے کہ آپ تو مانتے ہو، لیکن ایک کمی پوربندر کے سنیوں میں ہے، برا لگے تو گھر جا کے 2 روٹی زیادہ کھانا. آج پوربندر کی سنیت، ہم تو پورا ہندوستان دنیا بھر گھومتے ہیں، پوربندر کی سنیت سب کو کھٹکتی ہے. اور پوربندر میں وہابیت، اور اگر وہابیت داخل نہیں ہو سکتی تو شیعت. یہ علی کے نام لینے والے، وہ علی کو کیا جانے، وہ مولا کائنات ہے. اور ہم کو کہتے ہیں یہ علی کو، ارے ہم حضرت علی کو اتنا مانتے ہیں کہ حضرت علی کی بات تو دور کی رہی، بلکہ جس گھوڑے پہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھ کے سواری کی ہے نا، اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی دھول پہ ہماری جان قربان. ہم حضرت علی کو تم ٹھیکے نہیں لیے، پیک لگاتے ہو، چرچ سے لگاتے ہو، نماز میں تو کبھی دکھتے نہیں ہو، اور یہ مت سمجھو کہ تم لوگ دادا ہو. ہم لوگ شرافت سے کام لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں. ادھر آپ یار ہیں، ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں، ہم جگر آزمائیں. لیکن میں سنی مسلمانوں کو کہتا ہوں بیدار ہو جاؤ. بیچ میں بھی فتنہ چلا تھا، علی سینا کے نام سے چلا تھا، تو اعلیٰ حضرت کے خلاف، تاج الشریعہ کے خلاف کھلی بکواسیں ہو رہی تھی. یہ کرکے ہیں، چرسی ہیں، گنجیری ہیں، بنگیری ہیں. کون پیسہ دیتا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. حرام کا مال اس کا حرام میں جا رہا ہے. وہابیت نہیں پھیلا سکیں گے یہاں، تو اب شیعت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھو، آپ عہد کرو آج جمعے کی نماز میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ ہماری جان جائے گی لیکن ہم مسلک کے اعلیٰ حضرت پہ ہاتھ نہیں آنے دیں گے. بولو. دیکھو یہ ٹوڑا سائی سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں بھائی. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم واسف رضا صاحب کو دبا لیں گے، اس کو دبا لیں گے، ہو بھول میں ہو، اندھیرے میں ہو. اب دیکھو میں آپ کو بولتا ہوں، آپ کا چیلنج میں آپ کو عبدالستار حمدانی دے رہا ہے. آپ کے سامنے اب میدان میں عبدالستار حمدانی ہے، ہمت ہے تو آ جانا. لیکن صرف ہم 2-5 آدمی ہم موت سے نہیں ڈرتے بھائی. میری یہ 6ٹھی لائف ہے، اس کے پہلے میں 5 مرتبہ مر چکا ہوں. یہ تو میرے پیر کا کرم ہے کہ ابھی میں زندہ ہوں. لیکن آپ سے میں عہد لیتا ہوں، آپ ڈرو مت، ڈرپوک مت بنو، بہادر شیر بن کر میدان میں آؤ کہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے لیے اگر کسی سے بھیڑنا ہے تو بھیڑ بھی لیں گے. اگر آپ شرافت سے کام لیں گے تو شرافت مومن کا اخلاق ہے، بے شک اخلاق ہے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں اخلاق والا کون ہوا ہے؟ وہی اخلاق حسین کا پیکر جمیل میدان بدر میں تلوار اٹھاتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، میدان احد میں تلوار اٹھاتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. اگر دشمنان یہ بھی اسلام کے دشمن ہیں، شرعی اعتبار سے کافر ہو چکے ہیں، ان کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا چاہے اپنے کو کچھ بھی کہے. لیکن ہم کھلے لفظ میں کہتے ہیں، بولو آپ پوربندر کے سنی مسلمان، آپ یہ سب خرافات برداشت کرنے کے لیے تیار ہو؟ دیکھو یہ دارالعلوم کھٹکتا ہے سب کو، کیونکہ یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا ترجمان ہے. فتویٰ رضویہ کے علاوہ کوئی فتویٰ لاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم کو استنجا کرنا نہیں آتا، مدنا کیسا، انگنا کیسا وہ تم کو نہیں آتا، طہارت کیسے کرنے، اور بولتے ہو فتویٰ رضویہ کو ہم نہیں مانتے. جو آدمی صدیق اکبر کا انکار کرے، خلافت کا، فاروق اعظم، وہ فتویٰ رسول پاک کے بعد 50 سال تک کی خلافت کا، ہاں 50 سب کو انکار کرتے. یہ ہو گئے بڑے، کیوں؟ چرس پی پی کے باتیں کرتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، اور چرسی پیسے دیتے ہیں، اور کچھ منافق بھی پیسے دے رہے ہیں لوکل. باقی باہر سے پیسہ آتا ہے، کہاں سے آتا ہے سب ہمیں معلوم ہے. چھیڑو مت، تمہارا جو کرتے ہو کرو، ہم تمہارا کام روکنے کے لیے نہیں آتے. ناچتے ہو، کودتے ہو، مسجد میں آنا نہیں. لیکن اگر مسجد میں ڈھول بجانے کی طاقت ہے نا، تو میں ان کو کھلا چیلنج دیتا ہوں، اپنے باپ کی جائز اولاد ہو نا تو ایک مرتبہ نگینہ مسجد میں آ کے ڈھول بجا کے دکھاؤ، پھر دیکھو تمہاری کیا حسر ہم لوگ کرتے ہیں. میں کیا صاحب پورا پوربندر کا سنی مسلمان ٹوٹ پڑے گا. بولو اب بزدل بن کے رہنا ہے کہ لڑ رہنا ہے؟ صحیح بولتا ہوں. પછી ભાગ કે કરો ને પાણી બધે કેસ ખબર હતી ને પાછા કોઈ નહીં બહાર ડાલેગા કિતને પાણી આની કે મુझे मालूम है. तुम डरो गए तो डराएंगे. एक मरतबा मुकाबला करो. हम तो कई मुकाबले कई लोगों के सामने कर चुके हैं, काफिरों के सामने भी कर चुके हैं, कितनों से बड़ी बड़ी गैंग वालों से मैं तो टकरा चुका हूँ. मैंने यही देखा है कि अगर अल्लाह की हिमायत है तो कोई हमारा बाल बिका नहीं कर सकेगा. डरो मत सुन्नी मुसलमानों, डरो मत, और सीना तान कर निकलो कि हम
حسین کے غلام تو بہت پرانے ہیں، لیکن اسلام کے بھی تو غلام ہیں، اسلام کے بھی خادم ہیں، اور ہمارے اوپر سایہ ہے غوث پاک کا۔ ڈرو مت یار، یہ دو چار لوچے لفنگے گنجیری بنگیری یہ کیا تمہارے کو گبا جائیں گے؟ یہ شریعت کی بات کرتے ہیں ان کو۔ میں ایک بات سمجھ، ایک آدمی ہے بالکل ننگا ہے، میں بولتا ہے کہ یار میں کھلے سر پانی نہیں پیوں گا، ٹوپی پانی سر پہ ٹوپی رکھ کے پانی۔ ارے بھائی تو پورا ننگا ہے، کچھ نہیں پہنا، مادر جات ننگا ہے، وہ تو بڑا دھپ دینا۔ یاد آئے سنی جنتی بھائیوں، واصف رضا پوربندر کی سنیت کی جان ہے، اور واصف رضا پوربندر اور رضیت کی عزت ہے، نگینہ مسجد کا وقار ہے۔ اگر اس میں کچھ بھی ہوگا، ہر ایک سنی مسلمان کا فرض ہے کہ ہم اب مقابلے کے لیے تیار رہو۔ اب وہ دن گئے، اگر غفلت میں رہو گے تو اگر یہاں وہابیت نہیں گھسے گی تو شیعت ضرور گھس جائے گی۔ ہم کو شیعت نہیں گھسنے دینا، ہو شیعت ہے وہ وہابیت سے بھی خراب ہے۔ شیعہ لوگ ہوتے ہیں شیعہ، اور اسلام میں پیدا ہونے والا سب سے پہلا فرقہ شیعہ کا تھا، اور شیعہ فرقہ بنانے والا عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ یہودیوں کا ایجاد کیا ہوا؟ یہ فرقہ اہل بیت کی محبت اور حضرت علی کی محبت کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ یہودیت پھیلا رہے ہیں۔ کیا پھیلا رہے ہیں؟ ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن لہذا مولانا واصف رضا صاحب نے اتنے حوالے بتائے، ان جاہلوں کو حوالے سے کیا پڑی؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ صدیق اکبر کی خلافت کا، فاروق اعظم کی خلافت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یہ دیکھو، ابھی خلافت کا انکار کریں گے، لیکن میرے پاس شیعوں کی کتابیں ہیں، اور ابھی میں نے ایک شیعہ کے رد میں کتاب بھی لکھی ہے، اس میں حوالہ بھی دیا ہے۔ یہ لوگ صدیق اکبر کو اور فاروق اعظم کو مشرک کہتے ہیں، اور لکھا ہے کہ فاروق اعظم کے گھر میں بھی ایک بت تھا، صدیق اکبر کے گھر میں بھی ایک بت تھا، یہ دونوں چھپ چھپ کر بت کی پوجا کرتے تھے، اور جب رسول پاک کے پاس آتے تھے تو متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں۔ یہ شراب پی پی کے کتابیں لکھ گئے ہیں شیعہ لوگ، اور یہ لوگ تو کھلا بولتے ہیں ہم کوئی بھی گناہ کریں، ہم کوئی بھی گناہ کریں، شراب پئیں زنا کریں، ہم کو گناہ لگتا نہیں، حضرت علی معاف کرا دیں گے۔ ارے حضرت علی نے تو ایک جگہ خطبے میں صاف کہا ہے کہ جو حضرت علی، حضرت ابوبکر کی صدیق اور عمر فاروق کی خلافت کا انکار تو بہت دور کی بات ہے، لیکن یہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا خطبہ میرے پاس پڑھا ہوا ہے، کسی کو دیکھنا ہو تو آ کے دیکھ جائے۔ حضرت علی نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو مجھ کو صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے افضلیت دے، بہتر کہے، میں اس کو 80 درے ماروں گا۔ امام زین العابدین کو پوچھا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا؟ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق۔ پھر پوچھا کون رکھتا ہے؟ تو کہا ہاں فاروق اعظم۔ تم کہتے ہو کہ اب کل سے امام زین العابدین کو بھی مت ماننا۔ ان لوگوں کو کچھ نہیں ہے بھائی، یہ نشے میں جو بھی آگے بول دیتے ہیں، حضرت ان کا بولنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نہیں مطمئن نہیں کرنا، اب ان کو مشتعل کرنا ہے۔ ہمیں اس کے رات میں آؤ، اور اگر اس کے رات میں نہیں آؤ تو سمجھ لو یہ لوگوں کی دادا گیری تمہارے گھر کے اوپر اب بھی آئے گی۔ ٹولے ٹولائیں گے، ٹولے کی کیا ویلیو ہے؟ کچھ ویلیو نہیں ہے۔ جاؤ کسی کافر کو دیکھنے جاؤ، وہاں نہیں جائیں گے، وہاں تو کچھ ہی پٹ پٹاتے ہیں، مجھے معلوم ہے نا کون کتنے پانی میں ہے۔ لہذا اے سنی جنتی بھائیوں، اب غفلت کی نیند سے جاگو، بیدار ہو جاؤ، اور سنیت اور مسلک اعلی حضرت کی بقا کے لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، پوری دنیا کی نظریں، آپ دہلی میں حضرت وہاں کا رپورٹ دیتا ہوں، وہاں پہ گونڈل پور بندر پہ راؤنڈ کیا ہوا ہے کہ یہ دو سٹی ایسے ہیں کہ جہاں ہماری وہابیت نہیں گھس سکی۔ تو یہاں کچھ لوگ ہیں، ایک زمانہ وہ تھا کہ آج چھوٹا بریلی کہلاتا ہے پور بندر، لیکن ایک زمانے میں پور بندر ثانی دیوبند کہلاتا تھا۔
اور پوربندر میں دیوبند کے 12 عالم تھے. اسی مسجد میں دیوبند کے حافظ آتے تھے نماز پڑھانے، تراویح پڑھانے کے لیے. لیکن الحمدللہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قدم کیا ہے کہ وہابیت کا جنازہ نکل گیا. لہذا کھٹکتی ہے سنیت. کچھ یہاں کے لوکل بھی بظاہر سب مناسب میں اہل سنت ادا کرتے ہیں، لیکن اندرونی وہ سنیت نہیں چاہتے. منافق ہیں، وہ بھی ان کو شیئر دیتے ہیں، کرو کرو واندو نا ضرور ہے. انہیں جی بیجی مسجد ہے، انہیں بیجو دارالعلوم ہے، انہیں بیجی شریعت ہے. ارے بھائی، واصف رضا کے باپ نے نہیں لکھی ہے کتاب، واصف رضا کے دادا پردادا نے کتاب نہیں، اعلیٰ حضرت کے باپ دادا نے بھی نہیں لکھی. یہ 600 سال 700 سال ارے ان کو بھی نہیں منع تو آؤ حدیث سنو. اور مناظرہ کرنے کا وہ سب کو چیلنج دیتے. ارے واہ، وہ کہتے ہیں نا ٹوٹی ٹانگ پاؤں نہ ہاتھ، ٹوٹی ٹانگ پاؤں نہ ہاتھ، کہے چلوں میں گھوڑے کے ساتھ. ارے واہ، دولہے لنگڑے مناظرہ کرنے کی بات کرتے ہیں. وہاں بھی لوگ تو بھاگ جاتے ہیں مناظرے سے. تمہارا شیعوں کا بڑا قلب جواد، جو پورے ہندوستان کا شیعوں کا ہیڈ ہے، قلب جواد ابھی بھاگا میرے سامنے سے. مناظرہ کیا کرو گے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ رس پیو، گانجا پیو بس. لہذا سنی مسلمانوں، حضرت نے آج سب حوالے بتائے، آپ کو اطمینان ہو گیا، آپ لوگ بیدار ہو گئے. بولو اللہ رسول کو گوالے کا آج وعدہ کرتے ہو سنیت کے لیے لڑیں گے؟ اب نیازیں تو بہت کھائیں سنیت کے نام پہ، بریانیاں نگینہ مسجد میں خوب کھائیں، برابر ہے نا؟ توسا شریف خوب کھایا. اب آؤ کھڑے ہو کر مجاہد بن کر آؤ اور سنیت کو بچاؤ. یہ آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں آتے، اپنے ایمان کی بقا کے لیے، اپنے ایمان کی بقا اور ہماری آنے والی نسل کے ایمان کی بقا کے لیے کچھ کر جاؤ، ورنہ پچھتانے کا وقت آئے گا. السلام علیکم. وقت بھی ہو چکا ہے، لیکن ایک چیز کی وضاحت میں صرف آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. مولانا صاحب ایک دیکھیے، میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، اس میں ہمارے لوگوں کو کچھ کنفیوزنگ ہے کہ سادات اکرام کو نفلی صدقہ دے سکتے ہیں یا نہیں. تو میں نے کہا تھا کہ بھئی سادات اکرام کو نفلی صدقہ نفلی صدقہ نیاز دے سکتے ہیں. شرح فتح القدیر میں صرف حوالے بتاؤں گا، میرے پاس یہاں رکھی ہوئی ہے. کل رات 3 بجے تک یہ مولانا صاحب بھی صبح فجر سے لے کے 10 بجے تک میں اسی میں مصروف تھا، تو سب حوالے موجود ہیں. شرح فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 277، فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 252، بدائع الصنائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162، اور تمام مسلمانوں کی فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 300. کیونکہ میں نے اس میں کیا ہے یہ بھی کہا علماء کو دے سکتے ہیں، امیر و غریب کو دے سکتے ہیں، سب کو دے سکتے ہیں. میں نے بولا جب سادات اکرام کو دے سکتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کی شان اتنی بلند و بالا ہوتی ہے. وہ تو رسول ہے، کیونکہ جب جائز ہے تو جائز ہے نہیں. تو باقی دیگر لوگوں کو بھی ہاں البتہ غریب کو دینا، جو حاجت مند ہے اسے دینا بہتر ہے، لیکن جائز کی جہاں تک بات ہے تو یہ اس کے حوالے کے لیے آپ فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 360، بدائع الصنائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157، فتاوی شامی یعنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 257، شرح فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 277، بحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 427 اور 430 پر. یہ سب یعنی مسلمانوں کو تمام، اسی طریقے سے مالدار کو اور سادات اکرام کو، اس سب میں اس کی تفصیل موجود ہے. اب آپ کو حوالہ چاہیے ہوگا تو یہ ساری کتابیں ایک منٹ کیا ہے دیکھو، اس میں ایک بتا دو بس میں کیا ہے، کون سی کتاب ہے آپ لوگوں کی تسلی کے لیے. فتح القدیر علامہ ابن حمام کی، اس میں لکھا ہے یجوز النفل للہاشمی مطلقاً بالاجماع، صدقہ نفل ہاشمی کے لیے جائز ہے مطلقاً. وکذا یجوز النفل للغنی، اور اسی طریقے سے صدقہ نفل مالدار کے لیے بھی جائز ہے. بس ایک حوالہ کافی ہے. اللہ تعالی ہم کو ایمان پر، شریعت مصطفیٰ پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور شریعت اسلام پر قائم رہتے ہوئے، دین مصطفیٰ پر قائم رہتے ہوئے، ایمان پر قائم رہتے ہوئے ہم سب کو موت عطا فرمائے.
جو بھی احباب بیمار ہیں، نسیمہ بانو، عباس بھائی، محمد رفیق بھائی، محمد سلیم بھائی، ایک